مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ معزز احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کے لیے رب ذوالجلال نے پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے۔ آسمان، زمین، بر و بحر، پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ درخت، فضائیں، جو کچھ بھی ہے، چرند پرند، جانور، یہ سب کچھ رب ذوالجلال نے انسان کے لیے تخلیق فرمائے اور ان کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا۔ انسان جیسے چاہتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سے اپنی زندگی کی سہولیات مہیا کرتا ہے اور طرح طرح کی نئی ایجادات کرتا ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے تمام چیزوں کو جو ذکر فرمایا ہے، ان کے ذکر فرمانے کے ساتھ رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سب کچھ وَسَخَّرَ لَهَا لَكُمْ، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ سارا کچھ انسان کو دینے کے بعد رب ذوالجلال نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے، رزق بھی کھائے، زندگی بھی بسر کرے، لیل و نہار سے، سردی گرمی سے، اللہ کے پیدا کردہ اشجار سے، احجار سے، درختوں سے، پہاڑوں سے، دیگر مخلوقات سے، پھلوں سے، سبزیوں سے، ہر چیز سے فائدہ حاصل کرے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کرے، جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اس کو پورا نہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، تو پھر اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اسے ہلاتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور تو کر کیا رہا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف امتحانوں کے ذریعے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے، کبھی تنگ دستی دے کر اور کبھی خوشحالی دے کر، خوشحالی دے کے پھر خوشحالی چھین لینی، صحت دے کے پھر بیماری بھیج دینی، مختلف طریقوں سے۔ اور یہ صرف اس قوم میں نہیں، سابقہ اقوام میں بھی۔ فرعون کی جو قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پاس بھیجا گیا، بنی اسرائیل، قرآن میں رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر انہیں یاد دلانے کے لیے
ان کی تخلیق کا مقصد یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے مختلف عذاب بھیجے. کبھی خون کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی آپس میں لڑنے کی صورت میں، کبھی کسی طرح قتل و غارت کا عذاب. 9 قسم کے عذاب. جب عذاب آتا وہ توبہ کرنے لگ جاتے، عذاب ٹل جاتا تو پھر سرکش بن جاتے. پھر اللہ عذاب بھیجتا جھنجھوڑنے کے لیے، وہ پھر توبہ کرنے کے لیے آ جاتے، عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی سرکشی، وہی رب کی بغاوت. جب 9 قسم کے عذاب آنے کے بعد بھی وہ نہ سنبھلے، باز نہ آئے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو سمندر کے اندر غرق کر دیا کہ اب ان کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد انسان پورا نہیں کر رہا. جس مقصد کے لیے اس کو رب نے زندگی دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر میری زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر میرے اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ پھر مجھے رب نے کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ پھر مجھے رب نے کیوں اتنے بڑا اعزاز دیا کہ سب پر مجھے فوقیت دی، سب کو میرے لیے مسخر کر دیا؟ میں بڑے بڑے جانوروں کو جیسے لگام سے پکڑ کے پھرتا رہوں، وہ مجھے کچھ بھی نہ کہیں. رب نے مسخر کیا ہے نا. یہ بڑے بڑے جانور، یہ اونٹ، یہ بڑے بڑے جو جانور ہیں، ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو میں اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کروں تو پھر اللہ رب العزت مختلف طریقے سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیس پہنچاتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے، رجوع کر لے، اپنے مقصد حیات کو پہچان لے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العزت نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جب بھی فساد برپا ہوتا ہے، جب بھی کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، پکڑ آتی ہے، گرفت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. جب لوگ اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتے ہیں، جب لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، جب لوگ اصل جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا اسے چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ رب نے فرمایا جب لوگ جانوروں کی مانند ہو جائیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کن ہو جائیں. کہ ایک جانور بھی جہاں سے کھاتا ہے اس مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے سامنے جھک کے رہتا ہے، جو انسان اس کو کھینچتا جہاں بھی لے جاتا رہے، جو اس سے کام لیتا رہے، وہ جانور اس کے ساتھ مطیع رہتا ہے. وہ سرکشی کرے تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے. تو اگر انسان سرکشی کرے، انسان خود بڑا غیرت مند ہے کہ جس کے اوپر اس کو ملکیت ملی ہے، وہ اگر اس کے سامنے نافرمانی کرے، سرکشی کرے تو انسان غصے میں آ جاتا ہے کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اللہ سب سے بڑا غیور ہے. جس طرح کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کا غلام، اس کے ماتحت کام کرنے والا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کے علاوہ نظر اٹھا کے دوسرے کی طرف نہ دیکھے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے، اللہ انسان سے زیادہ غیرت مند ہے. وہ کیسے برداشت کرے کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے اور رب اسے سب کچھ دیتا رہے، سب کچھ عنایت کرتا رہے؟ پھر اللہ جھنجھوڑتا ہے، پھر رب انسان کو واپس لوٹاتا ہے کہ پلٹا، لوٹا، اپنے مقصد حیات کی طرف آ جا. لیذیقہم بعض الذی عملوا. یہ فساد، یہ وبائیں، یہ فتنے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان کیوں آتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو انہوں نے گناہ کیے ان کا بدلہ اللہ کچھ کو دنیا میں ہی چکھا دے. لعلہم یرجعون،
تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ جب انسان اپنے مالک کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے، اپنی اصل مقصد حیات سے ہٹ جائے، تو پھر اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو مقصد حیات کی طرف لانے کے لیے، اصل چیز کی طرف اسے لوٹانے کے لیے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی وبائیں آتی۔ یہ کرونا وائرس اسی کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ اس کو غیروں کی کوئی سازش کہے، اگرچہ کوئی بندہ اس کو کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، ایک مومن، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا رب کے علم اور اس کے حکم کے بغیر، چاہے یہ غیروں کی طرف سے بھی ہو، پھر بھی یہ ہے اللہ کا عذاب، ہے رب کی طرف سے پکڑی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہے، امتحان ہی ہے، چاہے اس کا سبب کوئی بھی بن جائے، اس کا ذریعہ کوئی بھی بن جائے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہمارے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو ایک مسلمان، ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز سے جب اسے اس طرح کی خبر پہنچے، اس طرح کی بات پہنچے، تو اسے حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے، اسے خوف و ہراس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے عقیدے اور ایمان کو نہیں کھونا چاہیے۔ اس کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی ہے رب کی طرف سے ہے۔ حالانکہ یہ جو حکمران ہیں ان کو ہم خود منتخب کرتے ہیں، ان کو ہم خود ووٹ ڈال کے چنتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق، دین اسلام کے مطابق یہ بھی ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے کردار کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ جس طرح کے انسان ہوں گے، جس طرح کے عوام ہوں گے، جس طرح کے لوگ ہوں گے، جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے، اسی طرح کے اللہ سلط اللہ علیہم، اللہ اسی طرح کے حکمران ان پہ مسلط فرما دیتا ہے۔ ان کو ان کے جرموں کی، کرپشن کی، بددیانتی کی، ظلم کی، جبر کی سزا اپنی جگہ پہ ملے گی، لیکن جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کردار کی سزا ہے، وہ ہمارے اپنے عملوں کی سزا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے۔ اور دوسری چیز، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر ایک اٹل چیز ہے جس کی جس وقت جہاں جس کیفیت میں موت لکھی ہے اسی طرح اسی کیفیت میں ہی آنی ہے۔ موت سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جس نے جہاں فوت ہونا ہے، جس بیماری سے فوت ہونا ہے، جس حالت میں جس وقت فوت ہونا ہے، اسی وقت اس کی موت واقع ہونی ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ گئی، موت کا وقت آ گیا، پھر ایک لمحہ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے اوپر خوش ہو کہ جو کچھ میرے رب نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے وہ میرے لیے
بہترین فیصلہ ہے، بہترین چیز ہے۔ یہی چیز، یہی وبا، یہی بیماری جہاں کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوتی ہے، جب برے لوگوں کے اوپر آتی ہے، گناہ گاروں کے اوپر آتی ہے، وہاں نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی یہ لاحق ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، قتل و غارت بڑھ جائے گی اور لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، پھر بھی ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت حد سے بڑھ جائے گی، نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی، اللہ کی بغاوت حد سے بڑھ جائے گی، پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت آئے گی، اس میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے، نیک لوگ بھی اس گرفت میں آ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ دو ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ نیک لوگ اپنی نیکی میں تو مگن رہے، انہوں نے برے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، اپنی نمازیں پڑھتے رہے، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہا، خود اچھے کام کرتے رہے، دوسروں کو امر بالمعروف نہیں کیا، خود برائی سے بچتے رہے، دوسروں کو برائی سے نہیں روکا۔ اور اس کی مثال بنی اسرائیل کی قوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، بلکہ قرآن میں بھی نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہفتے کے دن شکار کو حرام کر دیا کہ مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ تین گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں مگن تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے بھی نہیں تھے، تیسرے وہ لوگ تھے جو خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے بچاتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس نافرمانی سے بچ جائیں، اس بغاوت سے بچ جائیں۔ اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہوں نے مختلف ہیلے، مختلف بہانے کہ جی ہفتے کے دن اگر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے نا، امتحان ہوتا ہے کہ نماز کے ٹائم گاہک زیادہ آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نیند غلبہ کر لیتی ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی ہے، ساتھ ہی اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں جمع ہو جاتی۔ انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ الگ سے تالاب بنا لیے، ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں جمع کر لیتے، جب اتوار آتا تو وہاں سے مچھلیاں اٹھا لیتے۔ تو ہیلا بھی جائز نہیں ہے، کسی قسم کا اپنے نفس کو تو انسان مطمئن کر لیتا ہے کہ میں اس طرح نہیں تو چلے اس طرح حاصل کر لوں، اس طرح، یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے۔ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ہیلے بہانے سکھاتا ہے کہ اس طرح نہیں چلے اس طرح کر لو، اس طرح اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لو، جائز کر لو۔ کان کو بے شک ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، جیسے پکڑے وہ تو نافرمانی ہے۔ تو انہوں نے جو ہیلا کیا، جو طریقہ اختیار کیا، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ اور اس عذاب کا شکار دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو نافرمانی کرتے تھے اور دوسرے وہ جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن انہیں روکا بھی نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہے،
جو نہیں نماز پڑھتا نہ پڑھے، ہمیں کیا ہے، جو حرام کھاتا ہے کھاتا پھرے، ہمیں کیا ہے، جو فحاشی میں مبتلا ہے مبتلا رہے، میں تو اپنا دامن بچاؤں. نہیں، ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بھی اس سے روکے، خود بھی نیکی کا کام کرے، دوسروں کو بھی حکم کرے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو خود بھی برائی سے بچتے تھے، دوسروں کو بھی اس سے منع کیا کرتے تھے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرو گے، کوئی شرک کرتا ہے کرتا رہے، کوئی بدعت کرتا ہے کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، میرا بہن بھائی بھی ہے، میرے عزیز و اقارب بھی ہیں، میری دوستی کاروباری اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، لین دین بھی ہیں، لیکن وہ صرف ہمارا دنیاوی مقصد ہے، ہم اس کو دین کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہم اسے توحید کی طرف نہیں بلاتے، ہم اسے سنت کی طرف نہیں بلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب ایسا مسلط کرے گا. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر تم رب سے دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پھر اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ جو آج ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے، آج ہمارے ساتھ حالت بنی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پرواہ نہیں ہے، اپنی مرضی اپنی منمانی کی زندگی، بس دنیا اچھی ہو جائے، دنیاوی معاملات بہتر ہو جائیں، صرف اسی چیز کی فکر ہے. اور کچھ لوگ ہم جیسے ایسے ہیں جو اپنا راستہ صرف سیدھا رکھتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کی دوستی ہے تو صرف دوستی کی حد تک، رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کی حد تک، کاروبار ہے تو کاروبار کی حد تک. وہ دعوت اللہ نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں. وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ وبا عذاب ہے، ان کے لیے بھی یہ بیماری عذاب ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں، اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ وبا عذاب نہیں ہے، امتحان اور آخرت میں نجات کا باعث ہے. کوئی بھی عذاب ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے حبیب، کیا اللہ کے عذاب میں نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، ان کا حشر ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. وہ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو وبا قرار دیا، اللہ کا عذاب قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، کسی بھی قوم میں جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، عریانی عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، علی الاعلان، ہر جگہ پہ شرعام، الا ظہر فیہم الطاعون، جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی شکل میں طاعون عام ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں وہاں پہ ہوتی ہیں جو ان کے پہلے اسلاف نے ان کا نام ہی نہیں سنا ہوتا. یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب فحاشی عریانی عام ہو جائے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، پکڑ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا انسان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، اور اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہے، رب کے ساتھ اس کا عقیدہ توکل بھروسہ بھی ٹھیک ہے، وہ خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، خود بھی برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے،
ایسے بندہ اگر طاعون سے فوت ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے، اس کو شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ وہ طاعون کی بیماری سے بھی اگر اس کی موت واقع ہو تو اس کے لیے شہید کا رتبہ ہے، کیونکہ وہ اس اپنے صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر قائم ہے۔ اس لیے موت سے کنسرن نہیں ہے کہ انسان کی موت کس طرح آتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے آ جائے، وہ کسی بیماری سے آ جائے، وہ کسی وبا سے آ جائے، وہ طبی موت بستر پر آ جائے، وہ شہادت کی موت آ جائے، موت سے کنسرن نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کا عقیدہ اور اس کا عمل کیسا ہے، فوت ہوتے وقت انسان کی زندگی کیسی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے انجام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوا، اس کی موت کس حالت میں آئی۔ کہیں نافرمانی کرتے کرتے تو موت نہیں آئی، کہیں شرک میں ملوث ہوتے ہوئے تو موت نہیں آئی، کہیں بدعات رسومات میں زندگی گزارتے ہوئے تو موت نہیں آئی، کیونکہ رب نے ہم سے جو وعدہ لیا ہے یہ فرما دیا ہے کہ موت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو بھی، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، وما تدری نفس، کسی نفس کو علم نہیں ہے کہ اس کو کس جگہ پہ، کس حالت میں، کس طرح کی، کس بیماری سے، کس وجہ سے موت آتی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں ہم نے کیا کرنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں جس وقت بھی موت آئے تمہارا ایمان اور اسلام قائم ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تمہارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، تمہاری زندگی بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے موت سے گھبرانا، اس سے فرار حاصل کرنا، اس سے دوڑ لگانا، یہ چیز، یا اس سے خوف و ہراس اپنے اندر پیدا کر لینا، اس سے چھٹکارا نہیں انسان پا سکتا۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ، احتیاط بھی اسلام سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وبا کی حالت میں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی، پہلے بھی طاعون یا مختلف وباؤں کی صورت میں یہ چیز آتی رہی ہے، یعنی ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو۔ طاعون بھی ایسی بیماری تھی جو ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ احتیاط کرنی ہے، جس علاقے میں یہ بیماری آ جائے اس علاقے میں کسی دوسرے علاقے کے بندے داخل نہ ہوں، اور جس علاقے میں آئی ہے اس علاقے کے لوگ وہاں سے فرار حاصل کر کے، وہاں سے بھاگ کے دوسرے علاقے میں نہ جائیں کہ ان کی وجہ سے کسی اور علاقے میں نہ پھیل جائے، اور کوئی بندہ بہادری کر کے، جرأت کر کے اس علاقے میں بھی داخل نہ ہو کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، نہیں، خود اپنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور اس سے فرار حاصل کر کے بھاگ کے دوسری جگہ بھی نہیں جانا۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس بیماری اور اس وبا کی کیفیت میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، جس حد تک ممکن ہو احتیاط برتنی چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز جو میڈیا کے اوپر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کسی اور طرف گامزن کیا جا رہا ہے، ڈرامے بھی وہیں چل رہے ہیں، فلمیں بھی وہیں چل رہی ہیں، اور سارا کچھ فحاشی عریانی وہیں چل رہی ہے۔ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ اللہ کا دین ہے، وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ نماز ہے، وہ دین کی باتیں ہیں۔ اس چیز سے منع کرنے کے بجائے جو دین اسلام نے بتایا ہے کہ تم نے ان چیزوں سے رکنا ہے، ان چیزوں سے باز آنا ہے جن چیزوں کی وجہ سے یہ وبا آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ یہ کس جرم کی وجہ سے آئی ہے کہ انسان جب فحاشی عریانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے باز آنا چاہیے، اللہ کی بغاوت سے باز آنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کو اچھی طرح
غور سے دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ خوف ہراس کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً فحاشی اور عریانی والے گناہ جو کہ کثرت سے عام ہو چکے ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور سمارٹ موبائل فونز اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں۔ ہر شخص کے پاس کھلا میدان ہے کہ وہ جس حد تک بھی برائی تک جاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اتنے راستے کھل گئے ہیں برائی کے کہ اللہ معاف کرے، یعنی انسان کی خلوتیں پاکیزہ نہیں رہ گئی، اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں رہ گئی۔ تو ایسی کیفیت میں انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رب بہت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے جی وبا کیوں نہیں جا رہی، کیوں نہیں ٹل رہی؟ تو بھئی کس نے دعا کی ہے اللہ سے ٹلنے کے لیے؟ کون اللہ کی طرف لوٹ کے آیا ہے؟ کس کی زندگی بدلی ہے؟ کس کی زندگی چینج ہوئی ہے؟ اگر اس سے بھی نہیں تبدیل ہوئی تو پھر وہی قوم فرعون والا ہی حال ہونا ہے کہ 9 قسم کے عذاب آئے، وہ نہیں پلٹے، نہیں لوٹے، اور رب نے آخر ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اگر اس سے بھی نہیں ہم آپ واپس آ رہے، اس سے بھی ہماری نمازیں 5 وقت نہیں ہو رہی، اگر اس وبا کے آنے کے باوجود بھی ہم اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہیں، تو پھر کیسے یہ وبا جائے، کیسے یہ بیماری ٹلے، کیسے یہ عذاب جائے؟ تو مختلف قسم کی بحثیں یا فضول آپس میں بحث مباحثہ کہ اس بیماری کی یہ ہے، وہ ہے، اس طرح ہے، یا سیاست کے اوپر باتیں کرنے کے بجائے ہر انسان کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ جب اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لی تو اس کے بعد دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینی چاہیے، توحید کی طرف، سنت کی طرف، نیک راستے کی طرف، نماز کی طرف، دین کی طرف۔ اس کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں۔ یہ زندگی، اس کا اب تو ویسے ہی یقین ختم ہو گیا ہے، پہلے بھی یقین نہیں تھا زندگی کا، اب تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی زندگی ہے، جتنا بھی وقت ہے، کم از کم اس پہ حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ میری جو موت آئی اللہ نہ کرے نافرمانی کی حالت میں نہ آ جائے، اللہ نہ کرے شرک کے اوپر نہ آ جائے، اللہ نہ کرے بدعت کے اوپر نہ آ جائے، اللہ نہ کرے فحاشی عریانی کے اندر گھرے ہوئے حالت کے اندر نہ آ جائے، بے نمازی حالت کے اندر نہ آ جائے۔ موت تو آنی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی موت کس حالت میں آتی ہے، کس کیفیت میں آتی ہے، کس طرح آتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، تو پھر یہ بیماری بھی انسان کے لیے